ہاتھوں میں ہاتھ، سیاسی کزن پھر ایک ساتھ۔ شیخ رشید کی جادوگری کا اثر، طاہر القادری نے عمران خان کو ہاں کر دی۔ اسلام آباد دھرنے میں پارٹی کی شرکت کا اعلان۔ اسفندیار ایزی لوگ، چلو اس کو نمبر 2۔ تیسرا آصف علی زرداری، ملک کی ایک بڑی بیماری۔ اسفندیار، آصف زرداری، فضل الرحمان اور اچکزئی پر وار۔ کپتان نے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ دھرنے میں 10 لاکھ افراد لانے کا دعویٰ۔ قومی سلامتی سے متعلق خبر لیک کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ۔ کپتان سے کالا دھن سفید کرنے اور آف شور کمپنی بنانے پر جواب طلب۔ لیگی رہنما کہتے ہیں دھرنے کے پیچھے تیسری قوت کا تاثر درست نہیں، کپتان بلا وجہ فوج کو گھسیٹ رہے ہیں۔ قومی سلامتی سے متعلق خبر لیک ہونے کا معاملہ، پرویز رشید نے عمران خان اور اعتزاز احسن کو الزامات کے ثبوت دینے کا چیلنج کر دیا۔ پیناما لیکس پر عمران خان کا مطالبہ درست، اسلام آباد دھرنے میں شامل نہیں۔ پکڑ دھکڑ ہوئی تو فیصلے پر نظر ثانی کریں گے، اعتزاز احسن کا اعلان۔ عوام منفی سیاست کو ہر سطح پر مسترد کر چکے، شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسلام آباد بند کرنے والوں کا ایجنڈا ملک کی تباہی ہے۔ عمران خان کو اسلام آباد بند کرنے سے روکا جائے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر چیف جسٹس نے فل بینچ بنا دیا، 26 اکتوبر کو سماعت۔ بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہوا، سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر اندھا دھند گولہ باری، بچی سمیت 2 افراد شہید، پاک فوج کا بھرپور جواب، دشمن کی بولتی بند۔ کراچی میں کے ایم سی انتظامیہ کی مجرمانہ لاپرواہی جان لے گئی، ریٹائرڈ ملازم کی خودکشی، 3 سال سے پینشن کی بڑھنے والی رقم نہ ملنے کا انکشاف، اہلیہ صدمے سے نڈھال، بیٹی کا رو رو کر برا حال۔ ہمیں نیوز بہت پسند تھی، ہمیں کیا پتا بڑا مووی نیوز میں آئے گا، اب دوسروں کی خبریں سن کے روتے تھے۔ دنیا نیوز نے جگایا تو سندھ حکومت کو ہوش آیا، گورنر اور وزیر اعلیٰ کا نوٹس، تحقیقات کا آغاز، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ڈپٹی میئر کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے برطانوی مشیر برائے قومی سلامتی کی الگ الگ ملاقاتیں، مارک لائل کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کو خراج تحسین۔ سپریم کورٹ نے نیب کو رضاکارانہ طور پر رقوم کی واپسی سے روک دیا، ادارہ وہ کر رہا ہے جو عدالت بھی نہیں کر سکتی، مک مکا کر لو، کافی پیو، معاملہ سیٹ اور نوکری پر آ جاؤ، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سندھ حکومت پر نوکریاں بیچنے کا الزام، ایم کیو ایم نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا، خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کراچی میں حالیہ بدامنی کے پیچھے پیپلز پارٹی کے بااثر افراد ہیں۔ ساتھی اسحاق کی گمشدگی معمہ بن گئی، اہلیہ ہراساں کرنے کے خلاف عدالت پہنچ گئیں، متحدہ لندن کے رہنما کا ویڈیو بیان جاری۔ لاہور کا مال روڈ مظاہرین کے نرغے میں، کبھی طلباء کبھی ڈرائیورز اور پھر پراپرٹی ڈیلرز کا احتجاج، قریبی علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم، بے بس ہو گئے حکام۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک انصاف کا جلسہ، کارکن اونچائی سے گر کر زخمی، عمران خان کی گاڑی کے پیچھے کھڑا شخص بھی ٹانگیں توڑوا بیٹھا۔ حریت رہنما یاسین ملک کا بازو غلط انجیکشن لگنے سے مفلوج، بھارتی فوج ہر حد سے گزر گئی، بیرون ملک علاج کا مطالبہ کرنے پر والدہ اور بہن پر تشدد۔ گاڑی اور موٹر سائیکل بیچنے پر پرانی نمبر پلیٹ اتارنے کا فیصلہ، نیا مالک نئے کاغذات بنوائے گا، پنجاب اسمبلی میں اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ موٹر وہیکل ترمیم منظور۔ فیصل آباد میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے نومولود جاں بحق، لواحقین کی نجی اسپتال میں توڑ پھوڑ، عملہ فرار۔
पहले गाड़ी का टायर पंक्चर, फिर मदद के बहाने लूट कर रफू चक्कर। इस्लामाबाद पुलिस ने अफगान गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। इरम शहजादी को शादी में हवाई फायरिंग की आजादी। लोधरा में ब्याह के दौरान सिराइकी गुलकारा ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। आज की अहम और बड़ी खबर के सियासी कजन फिर से एक हो गए। अवामी तहरीक ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत की हामी भर ली है, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि वो शिरकत करेंगे या नहीं ये कहना कबल वक्त है। पीटीआई से मिलकर शिरकत का लाया अमल तय किया जाएगा। जी हाँ, हाथों में एक बार फिर से हाथ हैं, सियासी कजन फिर एक साथ हैं। शेख रशीद की जादूगरी का ये असर है कि ताहिरुल कादरी ने इमरान खान को हाँ कर दी है और इस्लामाबाद धरने में पार्टी की शिरकत का ऐलान भी कर दिया है। ताहम ताहिरुल कादरी ये कहते हैं कि वो शिरकत करेंगे या नहीं ये कहना कबल वक्त है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से मिलकर शिरकत का लाहे अमल तय करेंगे। इसके अलावा अवामी तहरीक धरने में कहां और कैसे शरीक होगी, इस पर तहरीक इंसाफ ने 24 घंटे में अवामी तहरीक से मुज़ाकरात का फैसला किया है और अवामी तहरीक के वफ्द की क़यादत खुर्रम नवाज गंडापुर से मुलाकात करेगी। तहरीक इंसाफ से शाह महमूद और जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर भी जो है वो मुलाकात करेंगे। ताहिरुल कादरी साहब का इस मौके पर क्या कहना था, देखते हैं। दावत दी, मैंने वेलकम किया है, उनकी दावत को कबूल करके मैंने गंडापुर साहब को टेलीफोन कर दिया है। अब पीटीआई का शायद कोई इजलास चला जाएगा, कोई वफद, उनके साथ बैठकर वो आपस में सारी मोडेलिटी तय करके इंशाअल्लाह ताला फिर उसमें शिरकत करेंगे। मेरे आने की बात हमारे माबैन नहीं हुई है, मैंने उसूली दावत उनकी एक्सेप्ट की, दैट इज फॉर पैच। करप्शन के खिलाफ इस जंग में साथ हैं और मैं इस करप्शन के खिलाफ इस स्ट्रगल में हिमायत का ऐलान करता हूँ। सियासी कजिन्स के मिलने की खबर नून लीग तक पहुंची तो वहां से भी रिएक्शन सामने आया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तहरीक इंसाफ, अवामी तहरीक, काफ लीग के अज़ाइम ढके छुपे नहीं, ये कहते हैं राना सनाउल्लाह। मुशर्रफ के तीनों हामियों का मजमूम एजेंडा कामयाब नहीं होगा। शेख रशीद को आमरीत की याद सता रही है, ये ख्वाब ही रहेगा। जिस तरह से हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की दावत पर अब अल्लामा ताहिरुल कादरी ने फैसला किया है कि वो धरने में शिरकत करेंगे और किस तरह से करेंगे ये भी फैसला होने जा रहा है। अब उस पर नून लीग का रिएक्शन सामने आया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था और तहरीक इंसाफ, अवामी तहरीक, काफ लीग के अज़ाइम ढके छुपे नहीं, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे। और आपको बताएं कि कप्तान से इमरान खान सेलेक्टर बन गए। इमरान खान ने वजीर आजम की सियासी टीम का ऐलान कर दिया। असफंदियार वली नायब कप्तान, आसिफ अली जरदारी तीसरे खिलाड़ी, शहबाज शरीफ और अमीर मकाम भी टीम में शामिल, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। इस्लामाबाद धरने में 10 लाख अफराद लाने का दावा भी उन्होंने किया। कप्तान का मलाकंड में जारहाना अंदाज, मुखालिफिन पर भरपूर बाउंसर्स बरसाए, वजीर आजम की सियासी टीम का ऐलान भी किया। नवाज शरीफ से टॉस करना चाहूंगा मैं। अच्छा, दूसरा उसका वाइस कैप्टन कौन है? असफंदियार इजी लोड, चलो उसको नंबर 2। तीसरा आसिफ अली जरदारी। मुल्क की एक बड़ी बीमारी, क्या आपका ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान क्रिकेट की पतलून में फिट आ जाएगा? तो वो कैसे टीम में आ गया? मौलाना फजलुर रहमान को हम 12th मैन बना देते, अचक से भी पतलून नहीं पहन सकेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की सियासी टीम में वजीर आला पंजाब और अमीर मकाम को भी शामिल किया। आप कैसे भूल सकते हैं पंजाब का शहबाज शरीफ, उसने भी बड़ा पैसा बनाया। 10 साल पहले एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था और आज अरबपति है। वो कौन है? अमीर मुकाम। इमरान खान ने नवाज शरीफ से कहा कि वो तलाशी देंगे या इस्तीफा। इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद होंगे। तो जिस तरह यहाँ कहा गया, हम किश्तियां जला के इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां रहेंगे जब तक नवाज शरीफ या तुम तलाशी दोगे या इस्तीफा दोगे।
عمران خان کا کہنا تھا کہ 2 نومبر کو فیصلہ ہوگا کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا یا ڈاکوؤں کا پاکستان ہوگا۔ اور جواب میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف پر فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا الزام لگا دیا۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں، اداروں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے۔ اسلام آباد سے عابد ملک تفصیل کے ساتھ۔ طلال چودھری کی پی ٹی آئی کپتان پر چڑھائی، کہتے ہیں عمران خان اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے فوج کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان اور خصوصاً شیخ رشید ایسی پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی اس تحریک کے پیچھے کوئی تیسری قوت ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہوتی تو امپائر اور انگلی کی باتیں جب ہوتی تھی تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی۔ وزیر مملکت محمد زبیر کا کہنا تھا کہ دوسروں پر الزام لگانے والے عمران خان خود کرپشن کا بادشاہ ہیں۔ ایک شخص جو کہ کلیم کرتا ہے کہ وہ فائنینشیل انٹیگریٹی کا چیمپئن ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، کرپشن کا بادشاہ ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی نہ انہوں نے بزنس کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی نوکری کی ہے، اور اس کے باوجود جو کام کیا اس میں فائنینشیل irregularity ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا 2 نومبر کے احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ کیمرامین راجہ ماجد کے ساتھ عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کہتے ہیں کہ عمران اور اعتزاز احسن قومی سلامتی سے متعلق خبر کے حوالے سے ان کے خلاف ثبوت سامنے لائیں۔ شاہ محمود قریشی حکومت سے ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دھرنے کا دباؤ بڑھا تو پرویز رشید نے کپتان پر وار کیا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کی خبر سے متعلق انگلیاں اٹھانے والوں میں عمران اور اعتزاز احسن شامل ہیں۔ اس اجلاس میں اعتزاز احسن کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، لہٰذا ان کی انگلی صرف ہماری طرف کیوں اٹھتی ہے؟ مالاکنڈ میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے گیند دوبارہ حکومت کی کورٹ میں پھینکا۔ کہتے ہیں ذمہ داروں کو بے نقاب کریں۔ پرویز رشید صاحب اور نون کی حکومت، یہ تمہاری اخلاقی، قانونی، آئینی ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں کو بے نقاب کرو۔ ڈرو اس دن سے جب یہ قوم تمہارے گربانوں میں ہاتھ دے گی۔ وفاقی وزیر نے عمران خان پر وزیر اعظم کے خلاف محلاتی سازشوں میں شریک ہونے کا الزام لگا دیا۔ شاہ محمود کا کہنا تھا کہ حکومت الزامات نہ لگائے، قوم جواب مانگتی ہے۔ اور پیروکار تو پیروکار ہی ہوتے ہیں، چاہے پیر توڑوا لیں یا کار سے گر جائیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی کا کارکن چھت سے گر کر بازو، جبکہ دوسرا کپتان کی گاڑی کے پیچھے سے گر کر دونوں ٹانگیں توڑوا بیٹھا۔ چلو چلو ہٹو، آگے بڑھو۔ یہ منظر تھا گزشتہ روز ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک انصاف کے جلسے میں۔ کچھ تھے آگے اور کچھ تھے پیچھے۔ کپتان کی دید کا شوقین ایک کھلاڑی پیچھے ہٹتے ہٹتے چھت کی منڈیر سے ٹکرا کر نیچے جا گرا اور بازو توڑوا بیٹھا۔ اس سے پہلے عمران خان کی گاڑی کے پیچھے کھڑا کاکا شاہ نامی شخص گرا اور دونوں ٹانگیں توڑوا بیٹھا۔ اب یہ دونوں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور اب بات بھارت کی، جو ورکنگ باؤنڈری پر شرنگیزی سے باز نہ آیا۔ نہتے شہریوں پر بلا اشتعال گولہ باری نے ایک معصوم بچی سمیت 2 افراد کی جان لے لی۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ۔ مودی سرکار کا جنگی پاگل پن انتہا پر، ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کی رواں سال میں 120 دفعہ خلاف ورزی۔ بھارت کی بلا اشتہار فائرنگ سے درجنوں شہری شہید اور زخمی۔
بھارتی فوج نے جنگ بندی معاہدے کو صرف اکتوبر کے مہینے میں 14 بار LOC پر 49 دفعہ توڑا. ان بزدلانہ کارروائیوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. ہم کبھی بھی پہل نہیں کرتے فائرنگ میں، ہمیشہ جواب دیتے ہیں اگر ہم پہ فائر کیا جائے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات یہ فائر جو ہے وہ سولین آبادیوں پر کیا جاتا ہے. دفاعی مبصرین کے مطابق بھارتی جنگی جنونیت کے خطے پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر محدود پیمانے پر بھی محاذ آرائی ہو، بھلے وہ کشمیر میں ہو، اس سے پورا خطہ ہیجان کا اور غیر یقینی کا شکار ہو سکتا ہے. اس میں اس کا براہ راست اثر نہ صرف پاکستان پہ پڑے گا، بھارت بھی متاثر ہوگا اور باقی دنیا بھی، کیونکہ یہ دونوں نیوکلیئر ملک ہیں. بھارت کے پاگل پن کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سال 2016 میں اب تک LOC کی 105 دفعہ اور ورکنگ باؤنڈری کی 15 بار خلاف ورزی کر چکا ہے. یہ سلسلہ مستقبل قریب میں رکنے کا امکان نظر نہیں آتا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد. ویلکم بیک. ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ کا، جس نے قومی احتساب بیورو کو کرپشن کی رقوم کی رضاکارانہ واپسی کا اختیار استعمال کرنے سے روک دیا ہے. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ملزمان کو کہا جاتا ہے کہ مکمکا کر لو، کافی پیو، معاملہ سیٹ اور اپنی نوکری پر واپس آ جاؤ. رپورٹ کریں گے اسی پر عمران وسیم. سپریم کورٹ کا نیب کو کرپشن مقدمات میں لوٹی گئی رقوم کی رضاکارانہ واپسی روکنے کا حکم. 10 روز میں واپس لی گئی رقوم کی تفصیلات طلب. کرپشن کی رقم کی رضاکارانہ واپسی کی شک بنانے والوں کو شرم نہیں آئی؟ چیف جسٹس کا اظہار برہمی. سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے ریمارکس دیے کہ عدالت سے بچنے کے لیے نیب کے پاس جا کر مکمکا کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے پہلی قسط ادا کرو، باقی کماؤ اور قسط دیتے رہو. جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا کہ رضاکارانہ رقم واپس کرنے والوں میں اراکین اسمبلی بھی شامل ہیں. 10 کروڑ کی کرپشن کے ملزم سے 2 کروڑ روپے لے کر باقی چھوڑ دیتے ہیں. جسٹس شیخ عظمت سعید کا کہنا تھا کہ نیب بازار میں آواز لگاتا ہے کرپشن کرو اور رضاکارانہ رقم واپس کر دو. عمران وسیم، دنیا نیوز، اسلام آباد. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آرمی کے جدید ترین لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کا دورہ کیا اور وہاں دستیاب سہولتوں کی تعریف بھی کی. جنرل راحیل شریف کو راولپنڈی میں لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کے مختلف سیکشنز کے دورے کے دوران بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے یونٹ کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی صلاحیتوں کو بھی سراہا. انہوں نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ISPR کے مطابق LTU جگر کی پیوندکاری کا ملک کا تیسرا اور مسلح افواج کا پہلا سینٹر ہے. یہاں اب تک جگر سے متعلق 260 آپریشنز کیے جا چکے ہیں. راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کا دورہ، زیر علاج مریضوں کی عیادت، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعریف. مستونگ میں نامعلوم افراد کی کسٹم اہلکاروں کی گاڑی پر فائرنگ، 2 جاں بحق 1 زخمی. اور کراچی میں حاجی مرید گوٹ کے قریب گجر نالے میں 6 سالہ بچہ ڈوب گیا. اندھیرے کے باعث ریسکیو اہلکاروں نے تلاش کے لیے آپریشن روک دیا.